بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. How are you? Hope so you all will be fine and you have completed your previous work. Let's start our new lecture from exercise 3.2 and question number 6. So first of all let's see our SLO. آج کا جو ہمارا SLO ہے وہ ہے apply concepts from set theory to real world problems such as in demographic classification, categorizing products in shopping malls. تو اس پہ جو ہم کنسیپٹ ڈسکس کر رہے تھے یونین انٹرسیکشن، بیسیکلی وہی کنسیپٹس ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا اس کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ چینج کر دیے. ٹھیک ہے، ریئل ورڈس پرابلمس کون سے ہوتے ہیں جس میں ہم جو ہے وہ ریئل لائف سے ریلیٹڈ ایگزامپلس کو سولو کرتے ہیں، ان کے سلوشنز نکالتے ہیں. اور ڈفرینٹ ٹائپس کی ایگزامپلس ہو سکتی ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ پروڈکٹس کو جو ہے وہ کیٹیگرائز کرنا ہے شاپنگ مالز میں، تو اس طرح سے. اور ڈیموگرافک کا میننگ بھی یہی ہوتا ہے کہ پاپولیشن کوئی بھی ہو اس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا اور اس کے اوپر انالیسس کرنا. تو یعنی کہ کوئی کسی طرح کی آبادی کے بارے میں معلومات جمع کرنا اور پھر اس کا تجزیہ کرنا. تو اس میں ہم کچھ فارمولاز یوز کریں گے سیٹ تھیوری کے، جو 2 سیٹس اور 3 سیٹس کے اکارڈنگ ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں اس میں کویشچن نمبر 6 دیکھتے ہیں. پہلے کویشچن نمبر 6 ہے، اس میں ہمیں یو سیٹ دیا ہوا ہے، یونیورسل سیٹ دیا ہوا ہے، اے سیٹ دیا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں ویریفائی دی فالوئنگ. ان جو کویشچنز دیا ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کرنا ہے، یعنی لیفٹ ہینڈ سائڈ جو ہے اس کو رائٹ کے ایکول پروو کرنا ہے. تو یہ کام ہم 8th کلاس میں کافی ٹائم کر چکے ہیں، اور کل والے لیسن میں بھی ہم نے یہی کام کیا تھا، لیفٹ ہینڈ سائڈ کو رائٹ کے ایکول پروو کیا تھا. اس میں سے ایک پارٹ ہم ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ آپ ہوم ورک میں پھر باقی کے کریں گے. ابھی ہم اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھتے ہیں. انٹرسیکشن یو از ایکول ٹو اے پروو کرنا ہے ہم نے. تو یہاں پہ اگر ہم اے سیٹ میں دیکھیں اس میں ہمارے پاس اوڈ نمبر ہیں 1 سے لے کے 19 تک، اور یو سیٹ میں نیچرل نمبرز ہیں 1 سے لے کے 20 تک. اور انٹرسیکشن میں ہم ہمیشہ کامن نمبرز رائٹ کرنے ہوتے ہیں. اور ایک ہم نے اس کا ہنٹ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو انٹرسیکشن ہوتا ہے اس میں جو چھوٹے والا سیٹ ہوتا ہے وہ آنسر ہوتا ہے. کہ ان دونوں میں سے اگر ہم دیکھیں چھوٹے والا سیٹ جو ہے وہ اے سیٹ بن رہا ہے، جس میں یو کے اندر سارے ایلیمنٹس ہیں جس کے کامن ایلیمنٹس. تو یہاں پہ ہمارا آنسر جو ہے وہ ڈائریکٹ اے سیٹ ہی آ جائے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ریئل ورڈ پرابلمز ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں. پہلے پرابلم دیکھتے ہیں اپنا 7 والا سوال ہے. ان اے کلاس آف 55 اسٹوڈنٹس، ایک کلاس میں 55 اسٹوڈنٹس ہیں. 34 لائکس ٹو پلے کرکٹ اینڈ 30 لائکس ٹو پلے ہاکی. آلسو ایچ اسٹوڈنٹ لائکس ٹو پلے ایٹ لیسٹ ون آف دی 2 گیمس. یہ اس نے کہا یعنی کہ ہر اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ دونوں میں سے کوئی ایک گیم جو ہے نا اس کو تو لازمی پسند کرتا ہے، اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ دونوں گیمز کس کس کو پسند ہیں. اب کرکٹ کے بھی ہمیں دیے ہوئے ہیں، کتنے بچوں کو کرکٹ پسند ہے، کتنوں کو ہاکی پسند ہے، اور ٹوٹل جو ہیں وہ بھی بتائے ہوئے ہیں. ٹوٹل 55 اسٹوڈنٹ ہیں، اور سارے اسٹوڈنٹس میں سے ایک نہ ایک گیم کو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اسٹوڈنٹ پسند کرتا ہے، لیکن دونوں گیمز کس کس کو پسند ہیں یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم کچھ پرنسپلز یوز کریں گے. پہلے ہم ان پرنسپلز کو دیکھتے ہیں وہ کون سے ہیں. تو پیج نمبر 49 پہ آپ دیکھیں گے پرنسپل آف انکلوژن اینڈ ایکسکلوژن فور 2 سیٹس اینڈ 3 سیٹس دیا ہوا ہے. اور یہ ریئل ورڈ اپلیکیشنز پر آپ دیکھیں تو اس کے اکارڈنگ دیا ہوا ہے. یہ جو پچھلی کلاس میں ہم 6 7 میں کارڈینلٹی فائنڈ کرتے تھے سیٹس کی، تو وہ ہم سمپل بس ایلیمنٹس کاؤنٹ کرتے تھے ایک سیٹ میں کتنے نمبر ہیں ٹوٹل، اور وہ ہماری ہوتی تھی کارڈینلٹی اس سیٹ کی. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب ہم نے اس کو تھوڑا فارمولا لگا کے اس کے اکارڈنگ فائنڈ کریں گے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں 2 سیٹس کا جو فارمولا دیا ہوا ہے وہ ہے n آف اے یونین بی از اکول ٹو n آف اے پلس n آف بی مائنس n آف اے انٹرسیکشن بی. اسی طرح 3 سیٹس کا دیا ہوا ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اپنے سوال کو. یہاں پہ نا ہم ان کو لیٹ کر لیں گے، نیم دے لیں گے بجائے اس کے کہ ہم بار بار اتنی لمبی اسٹیٹمنٹ رائٹ کریں. ہم اس کے لیٹ کر لیتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ جن کو کرکٹ پسند ہے اس کو ہم لیٹ کر لیتے ہیں اے کے ایکول، اور جن اسٹوڈنٹس کو ہاکی پسند ہے ان کو کر لیتے ہیں بی کے ایکول. اس کے بعد
ہے این آف اے نمبر آف اسٹوڈنٹس ہو لائکس کرکٹ. یہ این آف اے کس کو شو کر رہا ہے؟ یہ نمبر آف اسٹوڈنٹس شو کر رہا ہے از ایکول ٹو 34. اور بی جو ہے وہ اس میں ہاکی والے اسٹوڈنٹ تھے نا. این آف بی جو ہے ایکول آ جائے گا 30 اسٹوڈنٹس. اور ٹوٹل ہمارے اسٹوڈنٹس کتنے تھے ہاکی اور کرکٹ والے ملا کے؟ این آف اے یونین بی از ایکول ٹو 55. اب اس میں دیکھیں 2 سیٹس آ رہے ہیں. ہاکی اور کرکٹ کی بات ہو رہی تھی, 2 سیٹس ہیں تو اس میں پرنسپل جو ہے وہ 2 سیٹس والا اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہمیں بتائے ہوئے تھے. نمبر آف اے بھی ہمیں این آف اے بھی پتہ ہے, این آف بی بھی پتہ ہے. ہمیں یہ بتانا تھا کہ بوتھ گیمز کتنے اسٹوڈنٹس کو پسند ہیں, یعنی کہ کامن جو دونوں میں ہو, ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو. انٹرسیکشن کیا ہوتا ہے؟ کامن جو چیز ہوتی ہے جو دونوں طرف ہو, یعنی کہ دونوں میں سیم ہو. وہی اسٹوڈنٹ کرکٹ بھی پسند کر رہا ہے اور وہی اسٹوڈنٹ ہاکی بھی لائک کر رہے. وہ والے اسٹوڈنٹس ہم نے رائٹ کرنے ہیں. یہاں پہ ہم ویلیوز پٹ کریں گے. این آف اے کی لگائیں گے, این آف بی اور این آف اے یونین بی. این آف اے انٹرسیکشن بی دوسری سائڈ پہ جائے گا تو پازیٹیو ہو جائے گا. اور 34 اور 30 کو پلس کرنے کے بعد اس میں سے 55 مائنس کر دیں گے, پیچھے بچ جائے گا 9. اب 9 ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو دونوں گیمز کو پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا انٹرسیکشن آ گیا. اس کے بعد نیکسٹ والا کویشچن ہے, اس کے اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. پہلے اسٹیٹمنٹ ہے اس کی, ان آ گروپ آف 500 امپلائیز. ٹوٹل کتنے امپلائیز ہیں؟ 500 امپلائیز ہیں. یہ ہمارا بن گیا, اس کا جو یونین ہے وہ بن گیا. اس کے بعد اس میں سے 250 کین اسپیک اردو. تو یہ ہم اس کو بھی لیٹ کر لیں گے کہ لیٹ اسپیک اردو از ایکول ٹو یو, اسپیک انگلش ایکول ای, اور اسپیک پنجابی از ایکول ٹو پی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم این آف یو نکالیں گے, نمبر آف اسٹوڈنٹس آف اردو 250, این آف ای 150 اور این آف پی جو ہے وہ 50 آ جائے گا. اس کے بعد اردو اور انگلش ملا کے دونوں یہ کتنے لوگ بول سکتے ہیں؟ 40. تو اس کو کیا لکھیں گے؟ این آف یو انٹرسیکشن ای از ایکول ٹو 40. اس کے بعد بوتھ انگلش اینڈ پنجابی, تو این آف ای انٹرسیکشن پی آ جائے گا از ایکول ٹو 30. اسی طرح اردو اینڈ پنجابی ہے تو یہ آ جائے گا این آف یو انٹرسیکشن پی از ایکول ٹو 10. اب ہم نے بتانا یہ کہ all 3 لینگویجز جو ہیں وہ کتنے اسٹوڈنٹس بول سکتے ہیں. تو یہ بھی کامن والی بات ہوگی ہے کہ 3 لینگویجز جو تینوں سیٹ میں ہوں گے وہ والے اسٹوڈنٹس ہم نے نکالنے ہیں. اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نے کیا نکالنا ہے؟ اس میں انٹرسیکشن نکالنا ہے. یہ دیکھیں اس میں بھی ہم نے سیم ایز اٹ از جیسے کویشچن نمبر 7 میں ورکنگ بنائی تھی نا, سیم اسی طرح اس میں ساری ورکنگ بنا لی ہے. اس کے بعد اس میں 3 سیٹس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اردو انگلش اور پنجابی. تو اس میں 3 سیٹس والا پرنسپل اپلائی ہوگا. تو فارمولاز آپ نے یہ دونوں لرن کر لینے ہیں. لرن کرنے کے بعد پھر ہی آپ اس کو سولو کر سکیں گے. اس کے بعد جو بھی ہمیں ویلیوز دی ہوئی ہیں ٹوٹلس جو ہیں وہ امپلائیز بھی بتائے ہوئے تھے, اور اردو والے بھی ہمیں پتہ تھے, انگلش والے, پنجابی والے. اس کے بعد اردو انگلش بوتھ بھی ہمیں پتہ تھے, انگلش پنجابی بھی اور اردو پنجابی بھی. ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ تینوں جو ہیں وہ کتنے لوگ بول سکتے ہیں, تو وہ ہمیں فائنڈ کرنا تھا. اس کے بعد ویلیوز پٹ کریں گے. پٹ کرنے کے بعد اس کو کیلکولیشنز کر لیں گے جیسے ہم نے کویشچن نمبر 7 میں کی ہیں, اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کا آنسر آ جائے گا 130 امپلائیز ہو کین اسپیک all 3 لینگویجز. تو آج کا آپ کا ہوم ورک ٹاسک بھی یہی ہے, کویشچن نمبر 6, 7 اور 8 یہی آپ نے لرن کرنے ہیں اور یہی آپ نے ہوم ورک کرنے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.